عباسی خلافت کے سنہری دور میں ہارون الرشید کا نام عدل و انصاف، علم و دانش اور رعایا پروری کے لیے مشہور تھا۔ وہ راتوں کو عام لباس میں بغداد کی گلیوں میں گھومتے تاکہ اپنی سلطنت کے حقیقی حالات جان سکے۔ ان کا وزیر جعفر برمکی اور غلام مسرور اکثر ان کے ساتھ ہوتے۔ بغداد اپنی شاندار عمارتوں، پررونق بازاروں اور دانشمندوں کی محفلوں کے ساتھ ایک عظیم شہر تھا، مگر اس روشنی میں اندھیروں کی کہانیاں بھی پنہاں تھیں۔ رات کا سفر اور ایک آہوزاری ایک رات ہارون الرشید اپنے وزیر جعفر برمکی اور غلام مسرور کے ساتھ بغداد کی تنگ گلیوں میں گھوم رہے تھے۔ رات کا پہر بیت چکا تھا، لیکن اچانک انہوں نے ایک سنسان گلی میں کسی کے رونے اور سسکیاں بھرنے کی آواز سنی۔ خلیفہ نے مسرور کو اشارہ کیا کہ دیکھو، یہ کون ہے اور کیوں رو رہا ہے؟ مسرور آگے بڑھا اور ایک ضعیف شخص کو دیکھا جو ایک پرانی بھٹی کے قریب زمین پر بیٹھا آنسو بہا رہا تھا۔ اس کے ہاتھ لوہے کی گرد سے سیاہ ہو چکے تھے اور اس کا لباس جگہ جگہ سے پھٹا ہوا تھا۔ خلیفہ نے اس کے قریب جا کر کہا، تے شخص تاب کون ہے اور کیوں اس قدر رنجیدہ ہے؟ بوڑھے نے سر اٹھایا، اس کی آنکھوں میں خوف اور مایوسی تھی۔ وہ بولا، میں ایک بے بس لوہار ہوں اور آج میری زندگی کی سب سے بڑی مصیبت آن پڑی ہے۔ گناہ جو سرزد ہو گیا۔ ہارون الرشید نے تحمل سے پوچھا، بتا کیا مصیبت ہے؟ شاید ہم تیری مدد کر سکیں۔ بوڑھے لوہار نے آہیں بھرتے ہوئے کہا، میں ایک سیدھا سادہ آدمی ہوں، دن بھر محنت کرتا ہوں اور بچوں کا پیٹ پالتا ہوں۔ آج شام ایک اجنبی میرے پاس آیا۔ اس کے ہاتھ میں ایک خنجر تھا جو کند ہو چکا تھا۔ اس نے کہا، اسے تیز کر دو، مجھے جلدی ہے۔ میں نے اسے تیز کر دیا اور کچھ دیر بعد وہ چلا گیا۔ لوہار کی آواز کانپنے لگی۔ وہ بولا، کچھ دیر بعد بازار میں شور اٹھا کہ خلیفہ کے ایک وزیر کو قتل کر دیا گیا ہے اور قاتل کے پاس وہی تیز دھار خنجر تھا۔ میں نہیں جانتا وہ کون تھا، مگر اب مجھے لگتا ہے کہ اگر کسی نے دیکھ لیا کہ وہ خنجر میں نے تیز کیا تھا تو سب مجھے بھی مجرم سمجھیں گے۔ مجھے قاضی کے دربار میں پیش کیا جائے گا اور شاید میری گردن اڑا دی جائے گی۔ یہ سن کر ہارون الرشید کے چہرے پر سنجیدگی چھا گئی۔ جعفر برمکی نے خلیفہ کی طرف دیکھا جیسے کچھ کہنے والے ہوں، مگر خاموش رہے۔ مسرور نے بھی حیرت سے سوچا کہ خلیفہ اس مسئلے کو کیسے حل کریں گے۔ حقیقت کی کھوج ہارون الرشید نے لوہار کو تسلی دی اور کہا، اے شخص، اگر تو بے قصور ہے تو اللہ تجھے بچا لے گا، مگر ہمیں حقیقت معلوم کرنی ہوگی۔ یہ کہہ کر خلیفہ نے جعفر کو حکم دیا کہ تحقیقات کی جائے۔ جعفر نے محل کے سپاہیوں کو پیغام بھجوایا کہ قاتل کا حال معلوم کیا جائے۔ کچھ دیر بعد خبر آئی کہ قاتل کو گرفتار کر لیا گیا ہے اور اس نے اپنے جرم کا اعتراف بھی کر لیا ہے۔ خلیفہ نے جب یہ سنا تو لوہار کی طرف متوجہ ہوئے اور کہا، اے شخص، دیکھ اللہ نے تیرا پردہ رکھا، بے گناہ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ تاو آزاد ہے، جا اپنے بچوں کے پاس جا اور سکون سے زندگی گزار۔ لوہار کی خوشی اور دعائیں یہ سن کر لوہار سجدہ شکر میں گر پڑا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، مگر یہ خوشی اور شکر کے آنسو تھے۔ وہ بلند آواز میں کہنے لگا، خدا کا شکر ہے کہ بغداد میں ہارون الرشید جیسے عادل خلیفہ موجود ہیں جو اندھیرے میں بھی روشنی تلاش کر لیتے ہیں۔ ہارون الرشید نے مسکرا کر اسے دیکھا اور حکم دیا کہ اسے کچھ رقم دی جائے تاکہ وہ اپنا کام مزید بہتر طریقے سے کر سکے۔ جب لوہار وہاں سے رخصت ہوا تو جعفر برمکی نے کہا، اے امیر المومنین، اگر آپ اس رات باہر نہ نکلتے تو شاید یہ بے گناہ سزا پا جاتا۔ خلیفہ نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا، جعفر، یہی وجہ ہے کہ میں راتوں کو نکلتا ہوں۔ حکمران کو اپنے تخت پر بیٹھ کر نہیں، گلیوں میں جا کر اپنی رعایا کے دکھ درد سننے چاہیے۔ یہی حقیقی خلافت ہے۔ نتیجہ یہ قصہ ہمیں سکھاتا ہے کہ حکمران کو ہمیشہ اپنی رعایا کے حالات جاننے کی کوشش کرنی چاہیے۔ انصاف وہی ہوتا ہے جو وقت پر اور بغیر کسی تفریق کے کیا جائے۔ ہارون الرشید جیسے حکمران تاریخ میں ہمیشہ زندہ رہتے ہیں کیونکہ وہ روشنی کا مینار ہوتے ہیں جو ہر مظلوم کے لیے امید کا چراغ جلاتے ہیں۔